جس بندے کو عبرت پانے کا شوق ہو تو اس کے لیے ہر نئی چیز عبرت کے مترادف ہے۔ عقیدے کو درست کیے بغیر عبادت کرنا فضول ہے۔ جاہل عبادت گزار بغیر گھر کے دروازے کی طرح ہوتا ہے۔ جمعیت خاطر سے اللہ کی عبادت میں مشغول اور متعلقین کا غم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر طلوع آفتاب کے وقت نہ سو، کیونکہ یہ عبادت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ عبادت کا منشا یہ ہے کہ تم خدا کے غلام بن جاؤ، اس کے احکام کی پیروی کرو، فرقہ بندی چھوڑ کر سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ عبادت ایسی کرنی چاہیے کہ روح خوش ہو جائے، ایسی عبادت نہ کرو جس سے روح اداس ہو جائے۔ تغیر اساس کائنات ہے۔ پانی کہیں سحاب بن رہا ہے، کہیں موتی اور کہیں آنسو، نور چلمت میں بدل رہا ہے اور ظلمت نور میں۔ استاد وہ عظیم ہستی ہے جو تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی راہ پر لا کھڑا کرتا ہے۔ میں نے سورج کی روشنی کے نور اور چاند کی روشنی سے روشنی طلب کی، مگر مجھے اپنے دل کے نور سے زیادہ نہ مل سکی۔ وہ جس کے دل میں برائی بلائی نہ پائی جائے اور جس کی زبان میں نکتہ چینی ہے وہ آفت میں گرے گا۔ مسلمان وہ ہے جو خوشی میں اپنے بھائی کو یاد رکھے اور دوسرے کے غم میں بلائے بغیر شریک ہو۔ بندہ ایک بات اپنی زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کی بات ہوتی ہے، بندہ اس کا خیال نہیں کرتا، اللہ اس بات کی بدولت اس کے درجے کو بہت زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ فراغت اور سنجیدگی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنا خرچ اپنی آمدنی سے نصف رکھے۔ اگر اس کی خواہش دولت مند بننے کی ہے تو اس کا خرچ اس کی آمدنی سے تہائی ہونا چاہیے۔ محنت قسمت کا دایاں ہاتھ ہوتا ہے اور کفایت شعاری اس کا دوسرا ہاتھ۔ اگر ایک پیسہ بچا لیا تو سمجھیں 1 روپیہ بچا لیا۔ کالے ہونٹوں پر گلاب کے پھول کارک لگاؤ، 80 سال تک ہونٹ گلابی رہیں گے۔ ہمارا دین سراپا ادب ہے، جو اس کو ملحوظ نہیں رکھے گا وہ حرامہ نصیب ہے۔ وہی کھانا صحیح پک سکتا ہے جو کسی ایک فرد کی ذمہ داری میں پکایا جائے۔ کھانے کی کوئی نیا اور انوکھا کھانا ملنے سے انسان کو اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ کسی عاشق کو محبوب ملتا ہے۔